حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے روئے زمین پر اتار دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد بی بی حوا نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ جب بھی آپ علیہ السلام حاملہ ہوتیں تو آپ جڑواں بچوں کو جنم دیتیں۔ آپ ایک لڑکا اور لڑکی کو جنم دیتیں۔ اس لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا اور ان جڑواں لڑکے لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار دیا جاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل اور 2 بیٹیوں اقلیمہ اور لیودہ کی پیدائش بھی ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا۔ تو اس طرح قابیل کا نام لیودہ سے، حابیل کا نام اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو وہ بہت حسین و جمیل ہوتی جاتی اور وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا۔ قابیل دستور سے واقف ہوتے ہوئے بھی فضول کی ضد کر رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بے شمار سمجھانے کے باوجود قابیل نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بلا کر کہا کہ اپنی بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ کو پہاڑ کی چوٹی پر ذبح کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا، اور آسمان سے آگ نکل کر جس کی بھیڑ کو جلائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ حابیل چونکہ چرواہا تھا، اس نے اپنی بھیڑوں سے ایک خوبصورت بھیڑ کو لیا، اور قابیل چونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا وہ کچھ اناج اٹھا لایا جو سب سے خراب اور خستہ حالت میں تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نکلی جس نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا۔ قابیل حسد کی آگ میں جلنے لگا اور حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان لعین جو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ قابیل کو بہکاتا رہا۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ وہ حابیل کو اس طرح ختم کرے گا۔ حابیل بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا کہ قابیل نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی عقل زائل ہو گئی۔ وہ حابیل کی لاش چھپانے کا سوچتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار کر اور زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح ندامت محسوس کرنے لگا کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا کر سکتا۔ اس طرح قابیل نے حابیل کو دفن کر دیا۔ قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، لیکن اس کے بعد ایسی پھٹکار پڑی کہ اس کا پورا رنگ کالا پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے صدمے میں کھانا پینا سونا چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حابیل کے قتل کے بعد 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور قابیل کے بدن پر پھٹکار پڑ گئی جس سے اس کا بدن سیاہ پڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے آ کر قابیل کو بہکایا اور کہا کہ حابیل کی قربانی کو اس لیے آگ نے کھایا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ روئے زمین پر پہلا شخص جس نے ناحق خون کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور آگ کی پرستش کی، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ قابیل آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں قتل ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق خون ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل کے ذمے ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔